آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے خطرناک عورت کی، جسے تاریخ کی کتابوں میں خاتون فتنہ کہا گیا ہے، جس کا حسن زہر تھا اور دماغ شیطان سے بھی زیادہ چالاک۔ یہ عورت مسلمان بادشاہ کے محل میں گھسی، محبت کا ناٹک کیا اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایک معمولی غلام لڑکی ریشمی پردوں کے پیچھے چھپ کر ایسی چال چلتی ہے کہ خود خلیفہ وقت بھی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ اس کے دل پر راج کر رہی ہے یا پھر تخت پر۔ ایک ایسی کنیز جس نے سلطنت عثمانیہ کے طاقتور بادشاہ سلطان سلیمان اعظم کے دل میں محبت کا ایسا زہر گھولا کہ سلطان خود ہی اپنے سب سے قابل اور تخت کے وارث بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروانے پر مجبور ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت کون تھی جس نے محبت، سیاست اور سازشوں کا ایسا جال بنا کہ بڑے بڑے سلطان اس کے قدموں میں جھک گئے؟ آج ہم بات کریں گے رخسالہ کی، جسے مغرب میں حریم سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ 30 ستمبر 1520 جب سلطان سلیمان اعظم نے عثمانیہ سلطنت کی خلافت سنبھالی، ٹھیک ایک سال بعد رخسالہ نامی عورت کو محل میں لونڈی بنا کر لایا گیا، جو جنگ کے دوران قیدی بنائی گئی تھی۔ اس کا تعلق یوکرین سے تھا۔ یہ عورت نہ صرف جسمانی خوبصورتی میں بے مثال تھی بلکہ ایک سازشی ذہن بھی رکھتی تھی۔ جہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لونڈی بادشاہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، وہیں رخسالہ جانتی تھی کہ بادشاہ صرف جسم نہیں بلکہ ذہن اور دل کا بھی بادشاہ ہے۔ وہ کتابیں پڑھتی، فلسفہ اور شاعری میں دلچسپی لیتی۔ جلد ہی بادشاہ کو اس نے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ یہ عورت صرف بادشاہ کی محبوبہ نہیں بنی بلکہ یہ وہ خاص لونڈی تھی جسے بادشاہ نے باضابطہ طور پر نکاح کیا، جبکہ یہ سلطنت کے اصولوں کے خلاف تھا کہ کوئی بادشاہ کسی لونڈی سے نکاح کرتا۔ سلطان کی پہلی بیوی ماہدوران سلطان اور اس کا بیٹا مصطفیٰ تخت کے اصل وارث تھے۔ سلطنت کے سبھی درباری، جرنیل اور عوام مصطفیٰ کو مستقبل کا سلطان مانتے تھے۔ شہزادہ مصطفیٰ نہ صرف ذہین اور بہادر تھا بلکہ بچپن سے ہی شہزادہ مصطفیٰ نے فوجی تربیت، دینی تعلیم اور سفارتکاری میں مہارت حاصل کی۔ 1533 میں شہزادہ مصطفیٰ کو منشیا کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ وہی صوبہ تھا جہاں مستقبل کا سلطان بننے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ رخسالہ کے بھی کئی بیٹے تھے جو مستقبل کا سلطان بننے کی دوڑ میں شامل تھے، خاص طور پر اس کا بیٹا سلیم۔ لیکن اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا سلطان کا بڑا بیٹا مصطفیٰ۔ شہزادہ مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانے کے لیے رخسالہ نے وزیر اعظم رستم پاشا، جو کہ اس کا داماد بھی تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک خطرناک چال چلی۔ رستم پاشا نے جعلی خطوط تیار کیے جس میں دکھایا گیا کہ شہزادہ مصطفیٰ ایران سے رابطے میں ہے اور بغاوت کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ خطوط سلطان سلیمان اعظم تک پہنچائے گئے، جو اس وقت کونیا میں ایک محاذ پر موجود تھے۔ سلطان نے جب یہ خط پڑھے تو مصطفیٰ کو ملاقات کے لیے کونیا بلایا۔ شہزادہ مصطفیٰ کونیا پہنچے، جہاں سلطان کا شاہی خیمہ کونیا کے میدان جنگ میں لگا ہوا تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے، محافظوں نے شہزادے کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ یہ سب سلطان سلیمان اعظم کے سامنے ہوا۔ سلطان سلیمان اعظم دیکھتے رہے اور اس سازش کے پیچھے رخسالہ اور رستم پاشا کا ہاتھ تھا۔ سلطان اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروا چکا تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کے بعد فوج اور عوام میں شدید غصہ بھڑکا۔ یہ رخسالہ کی سازش اور سلطان کی رخسالہ سے اندھی محبت کا نتیجہ تھا۔ سلطان کو زندگی بھر پچھتاوا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان اکثر تنہائی میں روتا رہتا۔ 1566 میں جب سلطان سلیمان کی عمر 72 سال تھی، سلطان سخت بیمار ہونے کے باوجود ہنگری کے میدان جنگ میں موجود تھے۔ 6 ستمبر 1566 کو سلطان کی وفات ان کے خیمے میں ہوئی، مگر کئی دنوں تک ان کی موت چھپائی گئی تاکہ مورال نہ گرے۔
सुल्तान की मौत के वक्त सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर थी। सुल्तान की मौत के बाद रुखसाला का बेटा सलीम तख्त पर बैठा। सलीम शराबी, नाअहल और अयाश परस्त था। सलीम ने कभी मैदान जंग में कदम नहीं रखा। वो मैदान जंग से डरता और महल की साजिशों में उलझा रहता। सल्तनत के तमाम मामलात वजीर आजम और औरतों पर छोड़ दिए और खुद सारा दिन शराब में मस्त रहता। तारीख में इसे सलीम शराबी के नाम से याद किया जाता है। सलीम का ज्यादातर वक्त शराब, रक्स और कनीजों के साथ गुजरता। इसने अपने लिए शाही शराब खाना तामीर करवाया। 500 से जायद कनीजें इसके महल में मखसूस थी। दुश्मन मुमालिक को समझ आ गया कि उस्मानिया सल्तनत अब कमजोर हाथों में है। अवामी बगावतें बढ़ गई। उल्मा और सूफिया दरबार से किनारा कश हो गए। वो सल्तनत जो एक अजीम सल्तनत थी अब बादशाह की कमजोरियों से झुकने लगी थी। 1574 महल के अंदर शराब के नशे में डूबा सलीम अचानक से बीमार हुआ और सलीम का जिगर फेल होने से उसकी मौत हो गई। रुखसाला ने अपने बेटे सलीम के लिए साजिशों का जाल बुना। शहजादा मुस्तफा को कत्ल करवा के तख्त तो हासिल कर लिया, लेकिन इसका बेटा सलीम तख्त का मुहाफिज ना बन सका। एक ऐसी औरत जिसे गुलाम बनाकर लाया गया, मलका तो बनी, साजिशों से तख्त भी हासिल किया, लेकिन इसका वही बेटा सल्तनत को खा गया। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।